السلام علیکم، میرا نام محمد اسد ہے اور میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میری 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام اسوا ہے اور ایک کا نام عطرت ہے۔ آج ہم قاری صاحب کے ساتھ شب برات کے بارے میں بات کریں گے۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ نجات کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ جل مجدہ اپنی مخلوق پہ رحم فرماتے ہوئے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کروں؟ ویسے تو رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر رات کو پچھلی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تو اٹھ کر پھر وہاں پر سوال کر لیتے ہیں، لیکن غافل لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پہ یہ کرم فرمایا، اس امت کو یہ راتیں عطا فرمایا، جن میں سے آج کی رات ہے 15 شعبان کی رات۔ اسے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ پٹاخے جو بجائے جاتے ہیں؟ ہاں بیٹے، پٹاخے جو ہے یہ ایک اغیار کی سازش ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر ہندو لوگ بھی رہتے تھے، نان مسلم لوگ بھی رہتے تھے، اور مسلمانوں کی یہ رات عبادت کی رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ ہندوانہ رسم سے چلے، مسلمان عبادت کرتے تھے تو وہ لوگ شور کرتے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو مسلمان بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے تھے تو کافر و مشرکین وہاں پر سیٹیاں بجاتے تھے، شور کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر چونکہ بر صغیر کے اندر ہندو جہاں اس علاقے میں پہلے رہتے تھے، بستے تھے، تو وہ اسی طرح کچھ ایسے رسومات چھوڑ گئے کہ جو آج تک ہمارے اندر وہ موجود ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ایسا ہندوانہ رسم و رواج ختم ہو جائیں، ہمارا جو اسلامی کلچر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی چونکہ عبادت کی رات ہے، مسلمانوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، تو وہ مسلمانوں کو عبادت سے غفلت کی طرف لاتے ہیں، یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے جی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پٹاخے نہ بجائیں، بلکہ وہ کیا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں جی۔ جی بیٹے، اس وقت آپ کا کوئی سوال؟ قاری صاحب، اس رات کو کون سی عبادت کری جاتی ہے؟ بیٹے، عبادات کا جو تعلق ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے اور جہاد وغیرہ۔ نماز کا ٹائم ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے مسافر مقیم بیمار سب ادا کریں گے، کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری عبادت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، دیگر وظائف پڑھنا۔ صرف سجدے کی عبادت سے 3 اوقات میں منع کیا گیا ہے: سورج کے نکلنے کے فوراً بعد، غروب آفتاب کے بعد اور زوال کے ٹائم پر منع سجدے کی عبادت سے۔ بقیہ ہر قسم کی عبادت کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس رات کو استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار کی بڑی شان ہے، اہمیت ہے، کیونکہ یہ رات ہے اس لیے کہ معافی مانگنے کی۔ معافی کب مانگی جاتی ہے؟ جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے، درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، قیام اللیل، رات کو نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ یہ شب بیداری کی رات ہوتی ہے، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں کہ رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ قسم، ہمیں مسلمانوں کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے؟ بیٹے، مسلمان کا یہ زندگی کا تھوڑا امتیاز ہونا چاہیے۔ پہلے تو بچوں کی نہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ مکمل توجہ دیں۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بچے اسکول میں ایڈمیشن کروا کر کہہ دیتے ہیں کہ اسکول والے بچے کی تربیت کریں، اس کے بعد ٹیوٹر صاحب آ جاتے ہیں گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے، اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ والدین کا پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی رزق حلال پہ تربیت کریں، پھر ان کی پرورش کریں، پھر ان کی تربیت کی جائے، تاکہ بچہ جو ہمارے ہاں اسلام کا حکم ہے
کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہنا شروع کر دو. 10 سال تک وہ 2 نمازیں پڑھے، 4 پڑھے، 10 سال تک ہوں تب تک وہ 5 ٹائم نماز کا پابند ہو جائے. 3 سال کا ٹائم ہے مسلمانوں کو عبادت کی، بچے کو ایک تربیت میں لانے کے لیے. کبھی اگر وہ نماز چھوڑ دیتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے، 10 سے پھر 12 سال کا، پھر 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تھوڑا سا نا تھپڑ لگا کر، ضرب لگا کر اسے نماز دیں. سختی کے حکم ہے جہاں پر. 7 سال سے لے کر 10 سال تک سختی نہیں ہے، پیار ہے. 10 سال کے بعد بچے کو سختی سے نماز کا پابند بنایا جائے تاکہ جب بچہ حد بلوغت کو پہنچے تو وہ نماز پڑھنے کا پابند ہو جائے. جب اس کی اس ایج میں عادت بن جائے گی، پہلی تو یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. اور محنت کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے. ہمارا رب ہمیں کیا نوازتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے مومن کا کیا تعلق ہونا چاہیے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا پابند کیا جائے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جہاں نماز اور تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سنایا جائے. تو پہلے زمانے میں تو وہ دادیاں سناتی تھیں قصے کہانی. آج اس جگہ پہ ٹیلی ویژن آ گیا تو ٹیلی ویژن کی اسکرین سے ہمیں یہ اچھا پیغام نہیں مل رہا. یہ ایک ہم سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں یہ میڈیا کے ذریعے کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک مذہبی جو ہمارا اثر و رسوخ اس کے مطابق ان کی تربیت کر سکیں. نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ بیٹے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی نماز معراج ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے جو جسم کے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں کا غلط استعمال ہو گیا، نگاہ بد نگاہی ہو گئی، زبان سے جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، کوئی بری بات سن لی، زبان سے گالی نکال دی، یا کسی ایسی طرف چل پڑے جہاں جانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی اسلام کے مطابق، تو یہ وضو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کے لیے بندہ مومن کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس کی بخشش کی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ راتیں عطا کی ہیں، جن میں سے جو آج کی رات ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، سکون قلب ہوتا ہے. اور روز قیامت جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے، قبر کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. تو روز قیامت سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نماز میں چہرے پہ رونق آتی ہے، سکون قلب ہوتا ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے. آقا انعامدار تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اور ہمارے لیے نماز کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت جو مقام رکھا ہے کہ جو نماز پڑھیں گے انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا. نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ بیٹے، نماز نہ پڑھنے کے بہت سے نقصانات ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ ناراض ہو جاتا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ رزق سے برکت اٹھائی جاتی ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ سے سکون نہیں ملے گا، پریشان ہی پریشان رہے گا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان دنیا کو چھوڑے گا تو بندہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ اس سے اس کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. تو جو انسان نماز پڑھے گا تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. جب خاتمہ بالخیر ہوگا تو قبر کی منزل آسان ہوگی، حشر کی منزل آسان ہوگی. بے نمازی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بے نمازی بندے کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بے نمازی بندہ مرے گا تو اس کی روح بڑی سختی سے نکالی جائے گی اور اس کو پیاس ہوگی، شدت کی پیاس ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بے نمازی ہوگا
तो उसको समंदर पानी पिलाया, फिर उसकी प्यास की शिद्दत ख़त्म नहीं होगी, भूखा मरेगा। इसके बाद अगला नुकसान ये है कि नमाजी के लिए कब्र खोल दी जाती है, नमाजी आदमी के लिए, और जो बेनमाजी होता है उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सांप होगा कि जिसकी जो है वो आंखों की चमक बिजली की तरह होगी, उसकी फुंकार बिजली की कड़क की तरह होगी, और वो जिस आदमी ने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, ज़ोर से लेकर असर तक वो से डंग मारता रहेगा। एक मरतबा डंग लगाएगा तो 70 गज वो बंदा ज़मीन में धंस जाएगा, फिर निकलेगा, फिर ऊपर डंग लगाएगा, तो उसका ज़ोर से लेकर असर तक यही सिलसिला रहेगा। नमाजी आदमी के लिए ये नहीं, नमाजी आदमी के लिए जन्नत उसके लिए कब्र खोल दी जाएगी। ये चैनल मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाया है। इस चैनल में हम इस्लामिक मालूमात के बारे में बात करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।